حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ قرآن شریف کا ماہر وہ کہلاتا ہے جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو، اور اگر معنی اور مراد پر بھی قادر ہو تو پھر کیا ہی کہنا۔ ملائکہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قرآن شریف کی لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا ہے اور پہنچانے والا ہے، تو گویا دونوں ایک ہی مسلک پر ہیں۔ یا یہ کہ حشر میں ان کے ساتھ اجتماع ہوگا۔ اٹکنے والے کو دوہرا اجر، ایک اس کی قرات کا، دوسرا اس کی اس مشقت کا جو اس بار بار کے اٹکنے کی وجہ سے برداشت کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس ماہر سے بڑھ جاوے۔ ماہر کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ مخصوص ملائکہ کے ساتھ اس کا اجتماع فرمایا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کے اٹکنے کی وجہ سے اس مشقت کا اجر مستقل ملے، لہٰذا اس عذر کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی اور بحیقی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے وہ یاد نہیں ہوتا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو اس کو یاد کرنے کی تمنا کرتا رہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العزت اس کا حفاظ ہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول کیا ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے، اور دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ قرآن شریف کی آیات اور احادیث کثیرہ کے عموم سے حسد کی برائی اور ناجائز ہونا مطلقاً معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے دو آدمیوں کے بارے میں جواز معلوم ہوتا ہے، چونکہ وہ روایات زیادہ مشہور و کثیر ہیں، اس لیے علماء نے اس حدیث کے دو مطلب ارشاد فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ حسد اس حدیث شریف میں رشک کے معنی میں ہے، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ حسد اور غبطہ میں فرق یہ ہے کہ حسد میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اس سے چھن جائے، خواہ وہ اپنے پاس حاصل ہو یا نہ ہو، اور رشک میں اپنے پاس اس کے حصول کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ عام ہے کہ دوسروں سے زائل ہو یا نہ ہو، بلکہ چونکہ حسد بالاجماع حرام ہے، اس لیے علماء نے اس لفظ حسد کو مجازاً غبطہ کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے، جو دنیاوی امور میں مباح ہے اور دینی امور میں مستحب ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ بسا اوقات کلام علی سبیل الفرض و تقدیر مستعمل ہوتا ہے، یعنی اگر حسد جائز ہوتا تو دو چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں جائز ہوتا۔